السلام علیکم۔ آپ کا بچہ بھی کامیاب انسان بن سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگی میں ان اصولوں اور مشوروں کو شامل کر لیتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کامیاب بچہ کامیاب انسان۔ عام طور پر والدین یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، کامیاب بچہ ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جس بچے کو ہم بچہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ مکمل انسان ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہی مکمل انسان جیسے آپ اور میں ہیں، بس اس کا قد کاٹ اور ضروریات کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی طرح سوچتا اور سمجھتا ہے جیسے ایک عام بالغ انسان سوچتا اور سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر گہرائی میں جائیں تو پیدائش سے 7 برس کی عمر میں سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا عمل بلوغت سے زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی سماجی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہونے کے باعث وہ بڑوں کی طرح اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تحقیق سے یہ بات بہت پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا آدمی تمام عمر نہیں بھولتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بچپن کے واقعات ہیں۔ آپ 60-70 برس کی عمر والوں سے ان کے ماضی کے واقعات پوچھ لیجئے تو انہیں اکثر نوجوانی اور جوانی کے واقعات یاد نہیں ہوں گے، مگر بچپن کے واقعات انہیں اچھی طرح یاد ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ وہ ابھی بچہ ہے، کبھی بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں بڑے ہو کر جو بنانا چاہتے ہیں انہیں ابھی سے ویسا ہی دیکھنا اور ان سے برتاؤ کرنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ باشعور اور حساس والدین ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خود اعتماد ہو، زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنے، زندگی کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی جرات کر سکتا ہو، وہ دوسروں سے گھل مل سکتا ہو، نہ صرف اسکول کی تعلیم سرگرمیوں میں بلکہ روزمرہ کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو، وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے، آپ کا فرمانبردار ہو، لوگ اس سے ملیں تو اس سے خوش ہوں، اس کے پاس دولت، شہرت، طاقت اور آزادی سب کچھ ہو۔ یقیناً یہ وہ خواہشات ہیں جو تمام ہی والدین رکھتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے ساتھ ان کا بھی نام روشن کرے، لیکن کیا سب والدین کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ عموماً آدمی 60 سے 70 برس کی عمر کے درمیان ہی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کا نام ان کی موت کے بعد بھی ہزاروں برس یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام لوگوں اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا انہیں یاد کرتی ہے؟ کیوں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسا کیا کر گئے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں وہ شامل ہو گئے؟ یہ مؤثر اور معروف لوگ بھی کبھی نہ کبھی بچے تھے، بالکل عام بچوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ خاص عوامل ان افراد کے بچپن میں ایسے ہیں جو ان کے مستقبل کو دیگر افراد کے مستقبل سے مختلف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض بچے بڑے ہو کر ہیرو کیوں بن جاتے ہیں اور کچھ زیرو کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس عموماً دوسروں کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ ہے مقدر، لیکن جب آپ صرف ایک وجہ کو حتمی مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی حقیقت شناس نہیں ہو پاتے۔ یہ ممکن بھی کیسے ہے کہ سیب اور کیلے پر لیکچر سن کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ سیب اور کیلے کے ذائقے سے آشنا ہو جائیں گے؟ سیب اور کیلے پر 6 گھنٹے کا لیکچر سننے، 5 گھنٹے بحث کرنے اور 400 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیب اور کیلا خود چکھ لیں، آپ کو حقیقت کا علم خود ہو جائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہوتی، کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بھی رکھے ہوتے ہیں۔ قسمت یا مقدر پر الزام لگا کر
ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں لیکن نتیجہ تو صرف حقیقی عمل کا ہی آتا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ آپ کو اطمینان سے ایک جگہ بٹھا تو سکتا ہے لیکن آپ کے نتائج کو بدل نہیں سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنے بڑے خواب دیکھیں اور نیک خواہشات دل میں رکھیں، آپ ان خوابوں کی تعبیر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے لیے عملی اور حقیقت پر مبنی تدابیر نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، دولت مندی ایک نتیجہ ہے، غربت ایک نتیجہ ہے، صحت نتیجہ ہے، بیماری نتیجہ ہے۔ ان میں سے ایک سب کے لیے ایک قانون ہے جس کا نام ہے کاز اینڈ ایفیکٹ آف لا۔ یہ قانون بتاتا ہے ہر نتیجے کا ایک سبب ہوتا ہے، نتیجہ خواہ دولت کی شکل میں ہو یا غربت کی صورت میں، کامیابی کی شکل ہو یا ناکامی کی صورت میں۔ غور کریں تو آپ کو ہر ایک پس منظر میں کوئی سبب، کوئی وجہ ملے گی۔ اسی طرح آپ کے بچے کا بھی جو مزاج اور مستقبل ہے، اس کا سبب اس کی بچپن کی تربیت ہے۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ بچے نے کوئی غلط کام کر دیا تو ماں یا باپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں ایسا کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ بچے کے عمل کے جتنے ذمہ دار والدین ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی اس حوالے سے والدین کی یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ بچے کو غلط کام کرنے کو کہیں گے تب ہی وہ غلط کام کرے گا۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ والدین اپنے بچوں کو شعوری طور پر کبھی غلط کام کرنے کا نہیں کہتے، تو پھر بچہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے پھول اور پودے اگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا جھاڑ جھنکار اگانے کے لیے بھی کسی محنت اور آبیاری کی ضرورت کبھی پڑی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ اصول اور اسباب معلوم ہو جائیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ان دیے گئے اصولوں اور مشوروں کو سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیے آپ کا بچہ ناکامی سے بچ کر کامیاب انسان بن سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بچوں کو ان مشوروں پر عمل کر کے اچھے سے اچھے بنائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔